اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی زندگی میں اخلاص عمل کے حوالے سے کوئی ایسا اہم واقعہ رونما ہوا تو ہمیں ضرور بتلائیں۔ انہوں نے فرمایا، یقیناً ہوا ہے، اور پھر اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ معظمہ کے اندر میرا بٹوا غائب ہو گیا۔ پھر جب مجھے واپس ملا تو اس میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ بصرہ سے مجھے کچھ پیسوں کے آنے کی توقع تھی، مگر کسی وجہ سے وہ بھی نہ آ سکے۔ میرے سر کے بال اور داڑھی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے، تو حجامت کی غرض سے میں ایک حجام کی دکان پر پہنچا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت بالکل پیسے نہیں ہیں، کیا آپ اللہ واسطے میرے بال درست کر سکتے ہیں؟ حجام اس وقت ایک آدمی کے بال تراش رہا تھا۔ اپنی بغل میں پڑی ہوئی ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہتا ہے، اس پر بیٹھ جائیے، اور پھر اس نے اس شخص کو چھوڑ کر میری حجامت بنانی شروع کر دی۔ آدمی نے جب اعتراض کیا تو حجام نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب معاف کیجیے گا، آپ کی حجامت میں معاوضہ لے کر بنا رہا تھا، مگر اس شخص نے محض رضائے مولا کا واسطہ دے کر مجھ سے حجامت کا کہا ہے، اور یہاں اللہ واسطے کیے جانے والے کاموں کو ہمیشہ اولویت دی جاتی ہے اور ان کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جاتا۔ بندوں کو کیا خبر کہ رضائے الہی کے لیے سر انجام دیے گئے کاموں کی کیا قیمت ہے، اور پھر ایک بندہ اس کی قیمت دے بھی کیا سکتا ہے۔ جب نائی حجامت سے فارغ ہوا تو اس نے سونے کی کچھ اشرفیاں میری جیب میں ڈالیں اور معذرت خواہ انداز میں کہنے لگا، آپ اپنی اہم ضرورتیں ان سے پوری کر سکتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جس سے آپ کی خدمت کر سکوں، لہٰذا اس سلسلے میں مجھے معذور رکھیں۔ اس کے اس مخلصانہ عمل نے مجھے پریشان بھی کیا اور پشیمان بھی۔ میں وہاں سے لوٹ آیا۔ ابھی کوئی چند ہی دن گزرے تھے کہ بصرہ سے مجھے جن پیسوں کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ اب کیا تھا، سونے کی ایک تھیلی لے کر سیدھا میں اس حجام کے پاس پہنچا، مگر ہزار اصرار کے باوجود اس نے ایک پیسہ لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ اس بھری دنیا میں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو خالص رضائے الہی کے لیے کیے گئے کام کی اجرت چکا سکے؟ آپ اپنی راہ لیں، اللہ آپ کو امن اور رحمت کے شامیانے تلے رکھے۔ میں نے وہیں سے اپنی زندگی کی اصلاح کی اور اس کے پاس سے رخصت ہو گیا، مگر آج کوئی 40 سال ہونے کو ہیں، میں آدھی رات میں اٹھ کر اس بندہ خدا کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔